السلام علیکم عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے BA 5th جرنلزم کے طلباء کا آج کے اس ویڈیو سبق میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی۔ جی ہاں، میری مراد ہے پرائیویٹائزیشن، خانگیانے کا عمل، اور اس سے جڑا ہوا ایک اور موضوع ہے اربنائزیشن۔ پرائیویٹائزیشن کے موضوع پر ہم نے اپنے پچھلے کلاسز میں بات کی تھی کہ کس طریقے سے زندگی کے ہر شعبہ معیشت میں جس طریقے سے سال 1990 کے بعد سے پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر اب جو حالیہ عرصے میں مرکزی حکومت کی طرف سے جو بیان آیا تھا کہ ریلوے کو بھی کسی حد تک پرائیویٹائز کیا جائے گا، تو اس مسئلے پر اس کے دونوں رخ سامنے آتے ہیں، دونوں زاویوں سے بحث ہوتی ہے کہ ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا گروپ ایسا ہے جو پرائیویٹائزیشن کا حامی ہے، دوسرا گروپ جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس پس منظر میں حکومت تلنگانہ کا ایک جو بیان تھا، ایک جو پالیسی تھی، ایک جو بل تھا جو اسمبلی سے پاس ہوا، اس بل کی روح سے حکومت تلنگانہ نے ریاست میں خانگی یونیورسٹیوں کے قیام کی اجازت دی۔ جی ہاں، خانگی یونیورسٹیوں کے قیام کی اجازت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ چونکہ آپ لوگ ایک سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ہاں SC بچوں کو بھی داخلہ ملتا ہے، ST کے جو بچے ہیں وہ بھی داخلہ حاصل کرتے ہیں، OBC کے بچوں کو بھی داخلہ ملتا ہے۔ ریزرویشن کی پالیسی ہے مرکزی حکومت کی، اس پالیسی کا اطلاق سینٹرل یونیورسٹی ہونے کے ناطے ہماری یونیورسٹی پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو بھی خانگیانا جائے گا، پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، تو کیا خانگی شعبے میں بھی حکومت ہند کی جو پالیسی ہے، دستور ہند میں جس طریقے سے تحفظات دیے گئے تھے کہ سماج کا جو پسماندہ طبقہ ہے انہیں سماج کے پسماندہ طبقے کو مساویانہ ترقی کے مساویانہ مواقع ملنے چاہیے، اس مقصد کے لیے تحفظات فراہم کیے گئے تھے، تو یہ صرف سرکاری اداروں میں اس حوالے سے اس کی عمل آوری پر ہم یقین رکھ سکتے ہیں اور یہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن خانگی ادارے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو سماج کے پسماندہ طبقات ہیں ان کی ترقی کے لیے مساویانہ مواقع فراہم کرنے کی حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو اب ریاست تلنگانہ میں جن خانگی یونیورسٹیز کے آغاز کی اجازت دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی یہی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ان اداروں میں، خانگی اداروں میں جو ریزرویشن کی پالیسی ہے اس پالیسی پر عمل ہوگا یا نہیں۔ چونکہ کوئی رہنمانہ خطوط نہیں، نہ ان خانگی اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ حکومت جن طبقات کو تحفظات دیتی ہے، یہ خانگی اداروں کی دی جانے والی اجازت بھی اسی تحفظات کی پالیسی سے مشروط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے، جیسے ایک اور بل ابھی جو پارلیمنٹ کا جو سیشن چل رہا ہے ستمبر 2020 میں، اس میں حکومت نے 2-3 زرعی میدان میں اصلاحات کے حوالے سے بل پیش کیے۔ ایک بل اس میں کسانوں کو جو اپنی پیداوار ہے اس پیداوار کی نکاسی کے لیے انہیں منڈی پر انحصار کرنے کے بجائے وہاں پر نئے لوگوں کے لیے جو ہے جگہ فراہم کی گئی۔ تو اس پر جس طریقے سے کل راجیہ سبھا میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، اپوزیشن جماعتوں نے جس طریقے سے احتجاج کیا اور بتایا کہ اس طریقے سے جو بل حکومت نے، جو قانون حکومت نے پاس کیا ہے، اس کے سبب کسانوں کی جو پیداوار ہے اس حوالے سے ان کا استحصال ہو سکتا ہے، ان کے لیے ناخوشگوار ماحول شروع ہو سکتا ہے۔ تو جس کسی شعبے میں بھی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ہمیشہ 2 موقف سامنے آئے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے، جیسے اب حکمراں جو جماعت ہے وہ بتاتی ہے کہ کسانوں کے لیے بڑا سہولت بخش بل ہے کہ کسان اب اپنی پیداوار کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بیچ سکتا ہے، جبکہ پہلے اس کو اپنی ساری پیداوار جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ منڈیاں ہیں وہیں پر اس کو بیچنا ہوتا تھا۔
لیکن جس طریقے سے اپوزیشن کی مختلف جماعتوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے تو وہ ایک مثال ہے کہ خانگیانی کی پالیسی ہماری صحافت میں بھی اس حوالے سے جو ہمارے اوپیڈ پیج آرٹیکل ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو مختلف اخبارات میں مختلف ماہرین کی جانب سے مختلف طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور عزیز طالب علم ہم یہ چاہیں گے کہ اس موضوع پر آپ ان اوپیڈ پیج آرٹیکلز کا بھی مطالعہ کریں اور جو مختلف نقطہ نظر ہے اس حکومت کی خانگیانی کی پالیسی کو لے کر یا اصلاحات کے نام پر جس طریقے سے جو ابھی تک کا ہندوستانی کسان اپنی پیداوار کو زرعی مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کرتا تھا تو اس پر بھی بحث ہو رہی ہے. تو آپ طلباء کو بھئی ایک چیز ہے، یہ ایک نئی پالیسی آئی ہے، ہو سکتا ہے جب آپ پریکٹس کرنے جائیں اگلے 2 برس بعد 3 برس بعد جب آپ انڈسٹری میں جائیں تو اس وقت نئے چیلنجز ہوں گے جو زرعی میدان سے اور زرعی شعبے سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو آنے والے چیلنجز، آنے والے موضوعات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ کو اب جو موضوعات میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں، اب جو موضوعات میڈیا میں بڑی شدت کے ساتھ جس پر بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ دیکھیے گا آپ. ان ڈیبیٹس میں حکمراں جماعت کی طرف سے بھی جس طریقے سے بل کی تائید میں، اصلاحات کی تائید میں جو موقف پیش کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی آگہی میں اضافہ ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ دیکھیں گے تو ان کا موقف بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور پھر اگر آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے کوئی چینلز میں اس طرح کی باتیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو آپ خاص طور پر دیکھیں صحافت کے طالب علم کو اپنی جو عادات ہیں، اپنا جو شوق ہے وہ بھی صحافتی مزاج سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. تو آپ اگر راجیہ سبھا ٹی وی دیکھیں، لوک سبھا ٹی وی دیکھیں تو ان پر جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو وہ خاص طور پر انہی موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں کہ دونوں ایوانوں میں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جن پر ڈیبیٹ ہوتا ہے، جن پر حکومت اپنا موقف پیش کرتی ہے. تو اس طریقے سے ایک اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ دیکھیے گا جس طریقے سے حکومت تلنگانہ نے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو بل یہاں پر پاس کروایا ہے اسمبلی سے، اس میں حکمران جماعت تو اس کے فوائد بیان کرتی ہوئی پیش نظر آتی ہے. لیکن وہیں پر جو اپوزیشن جماعت ہے، کانگریس ہے، ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس کا آپ کو جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو تب آپ کو اس مدعے کو اس نقطے کو آپ کو سمجھنے میں سہولت ہوگی کہ کس طریقے سے خانگیانی کی جو پالیسی ہے اس کے دونوں طرح کے اثرات ہیں، مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں. ایسے میں ایک صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ جو حکمران جماعت کی پالیسیاں ہیں، پروگرام ہیں، ان کی تائید کرے؟ کیا وہ اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے نکات کو نظر انداز کر دے، یا پھر حکومت کی جانب سے پیش کردہ پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے نکات کی تائید کرے؟ تو یہ دونوں کے درمیان ایک اعتدال پسندانہ جو بیلنس کرنے کی جو ضرورت ہے وہ صحافی کے لیے یہ ہے کہ وہ عوامی مفاد کیا ہے اس کا خیال رکھے، اس کو مد نظر رکھے کہ حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ کس حد تک عوامی مفادات کی نگہبانی کرتا ہے، اپوزیشن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کس طریقے سے عوامی مفادات کی ترجمانی کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے کیسے پیش کریں گے؟ بھئی آپ کیمرہ لے لیے، اپنا قلم اٹھا لیا، نوٹ بک لے لی اور کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے، منسٹر کی بات سن لیے، تو یہ صحافت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آپ مائک پکڑ لیا اور بولے کہ سر کیا ہے، آپ تھوڑا سا بیان کر دیجیے. آپ کو سوال پوچھنے کی صلاحیت ہونا ہے تو آپ سوال کب پوچھ سکیں گے؟ سوال آپ اسی وقت پوچھ سکیں گے جب آپ کسی موضوع پر ہوم ورک کریں گے، کسی موضوع پر آپ کو معلومات ہوں گی، کسی موضوع پر آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا، اس کے مثبت جو پہلو ہیں ان کو بھی، ان کے جو منفی پہلو ہیں ان کو بھی، اور ان کے اس موضوع سے جڑے ہوئے ہر طرح کے زاویے کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. پھر تب کہیں جا کر آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر بن سکتا ہے. پھر آپ کو اگر فرض کر لیجیے کہا جائے کہ بھئی آپ کو اوپن پیج کے لیے آرٹیکل لکھنا ہے، یا آپ کو اللہ کرے کہ ہو کہ آپ لوگ، اور ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگ جب اپنے کیریئر میں صحافت کے آگے جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے اخبارات میں اداریے لکھنے ہوں گے. تو اداریے آپ کیسے لکھیں گے؟ کہ آپ کو تو اس کے لیے دوران جب آپ رپورٹنگ ہیں یا پھر آپ سب ایڈیٹنگ ہے، اس دوران آپ مسلسل ہوم ورک کرتے رہیں گے، کسی ایک موضوع پر مسلسل آپ کی ریسرچ ہوگی، مطالعہ ہوگا، تب کہیں جا کر آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا پس منظر سمجھ سکتے ہیں. اور پھر جو
سیاستدانوں کے جو اعلانات ہیں ان کے پس پردہ کیا سیاست ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور دبے لفظوں میں، کھلے شبدوں میں یا پھر ڈھکے چھپے انداز میں کیا کوئی اگر کچھ بتا رہا ہے، کوئی اپنا موقف پیش کر رہا ہے تو وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کن الفاظ کا وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ ہو۔ تو یہ موضوع ہو گیا آپ کا پرائیویٹائزیشن کا۔ اسی پرائیویٹائزیشن کے جو پالیسی ہے اسی میں حکومت نے یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم نجی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے خاص طور پر جو ایک کانسیپٹ آیا ہے SEZ اسپیشل اکنامک زونز، یعنی حکومت نے کیا ہے کہ ایسے علاقوں کی نشاندہی کی جن کو SEZ قرار دیا گیا۔ اب SEZ میں اگر کوئی سرمایہ کار اپنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی، اس کو برقی کی سربراہ مطلب جو انفراسٹرکچر ہے کسی صنعت کے قیام کے لیے اس کو وہ فراہم کرنے کی یقینی بنایا گا۔ ساتھ ہی وہاں پر زمین کا جو بازاری نرخ ہے، مارکیٹ ریٹ جو ہے اس سے کم قیمت پر زمین بڑی کمپنیوں کو الاٹ کی گئی۔ تو یہ SEZ کی بھی جو پالیسی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ SEZ کی یہ جو بڑے بڑے جو شہر ہیں، شہروں کے اطراف ہی ان کو مرکوز کیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں خود اگر شہر حیدرآباد کی آپ مثال لیں تو شہر حیدرآباد بھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران جس طریقے سے اس میں شہری آبادی بڑی ہے، یا جس طریقے سے اس میں جو انفراسٹرکچر شہری انفراسٹرکچر جو ہے وہ انفراسٹرکچر بڑا ہے، اور شہر جس طریقے سے پھیل گیا ہے، حیدرآباد جا کے اب گریٹر حیدرآباد ہو گیا ہے جس میں بڑی بڑی جو اطراف میں جو صنعتیں قائم ہوئی ہیں، تو اطراف کے جو گاؤں دیہات تھے جہاں پر کبھی کاشتکاری ہوتی تھی وہ زمین الاٹ کر دی گئی صنعتوں کے قیام کے لیے، وہاں پر بڑے بڑے آفیسز، بڑے بڑے عمارتیں جو وجود میں آ گئیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ شہر میں اربنائزیشن کا جو اثر ہے، شہریانے کا مطلب ہے شہر تو بڑا ہو گیا ہے، شہر میں بڑی بڑی سڑکیں بچ گئی، بڑے بڑے پل قائم ہو گئے، بڑے بڑے بریجز بنا دیے گئے، میٹرو ٹرین متعارف کروا دی گئی، ذرائع حمل و نقل نے ترقی کی۔ تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آبادی بیرون شہر سے بڑے پیمانے پر جو ہے یہاں پر نقل مکانی شروع کی، لوگ یہاں پر آئے روزگار کی تلاش میں، بہتر مواقع کی تلاش میں۔ دوسرا جو اس کا اثر ہوا کہ جس طریقے سے جو زمین اب تک کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب وہاں پر جو سیمنٹ کے جنگل کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو شہریانے کے عمل نے کیا کہ خاص طور پر جو ماحولیاتی توازن تھا وہ جو ہے بگڑ گیا۔ اس کا ایک دوسرا اثر میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں کہ کل تک جو ترکاریاں، جو اشیاء ضروریات تھی جو اطراف کے گاؤں دیہات سے جن کی آش ہوتی تھی اور جو شہر حیدرآباد پہنچائی جاتی تھی، اب اطراف کے گاؤں دیہات کو SEZ میں تبدیل کر دیا گیا، ہائی ٹیک سٹی بن گیا جو ایک کسی زمانے میں شہر حیدرآباد سے باہر کا علاقہ تھا۔ تو پچھلے 30 برس کے دوران اب وہاں پر ایک بڑا IT کا ہب بن گیا ہے، ایسے ہی فارما سٹی بن گیا ہے، بوٹانیکل گارڈن بن گیا ہے، الگ الگ اس طریقے کے SEZ جب بن گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ جو شہر ہے، شہر پھیل گیا، شہری آبادی جو ہے سب بڑھ گئی، پھیل گئی، انفراسٹرکچر پھیل گیا، اور جو کسان جو اطراف کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے تھے یا اطراف کی زمین پر جو ہل چلایا کرتے تھے، ان کے لیے اب یہ مجبوری ہو گئی کہ وہ کسی دوسری جانب جو ہے سو رخ کریں۔ تو شہر کو جو ترکاری کی سپلائی ہوتی تھی، جو ہماری غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو اجناس آتے تھے، وہ اب دور دراز مقام سے آنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ان کی قیمتیں جو ہے سب بڑھ گئی ہیں، اور پھر کسان جہاں پر اپنی زمین بیچا ہے تو وہ قابل کاشت مطلب جس پر زراعت کی جا سکتی تھی، اب بدلے میں وہ جو زمین خرید رہا ہے یا نہیں خرید رہا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، بدلے میں کیا اسے ویسے ہی زمین ملے گی جس میں کہ وہ کاشت کر سکتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اس پر جو ہے سو بعض مختلف جو غیر سرکاری تنظیمیں ان کی جانب سے تحقیق ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ جس طریقے سے جس تیزی سے اربنائزیشن کا عمل ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہوائی آلودگی ہے، فضائی آلودگی جو کہتے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے، شہروں کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، شہر میں لوگ گرم میں موسم گرما میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جس طریقے سے ACs کا استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ان ACs سے خارج میں جو گیس استعمال ہوتی ہے ان گیسوں کے حوالے سے بھی جو کئی ایک اسٹڈیز ہیں کہ یہ بھی کیا کرتے ہیں، ماحولیاتی توازن کو بگاڑتے ہیں۔
اربنائزیشن کے نتیجے میں لوگوں کے پاس جو گاڑیاں بڑھی ہیں، شہر حیدرآباد میں جس طریقے سے 2 ویلرز کی تعداد بڑھی ہے، 4 ویلرز کی تعداد بڑھی ہے، تو جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر بنایا گیا تھا ابتدا میں جس آبادی کا یا جس طرح کی منصوبہ بندی کے ساتھ پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے، بڑی بڑی ہمہ منزلہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ آ گئے ہیں، تو نتیجے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیر زمین پانی کا استعمال کر رہے ہیں، بور ویل جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ تو زیر زمین بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ 20 منزلہ اگر کوئی بلڈنگ ہے تو اس میں 24 گھنٹے پانی کی سپلائی کیسے ہوگی؟ جو پینے کا پانی تو بازار سے خریدا جا رہا ہے، جس کے بارے میں پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ 20 برس پہلے بھی شہر حیدرآباد میں کوئی اس تعلق سے سوچ نہیں سکتا تھا کہ پینے کے لیے پانی خریدنے کی بھی ضرورت آئے گی، ورنہ جب ہم دیکھا کرتے تھے 20 برس 30 برس پہلے شہر حیدرآباد میں پینے کا پانی نلوں کے ذریعے سے گھروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ حیدرآباد واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہر گھر میں صاف پینے کا پانی کا کنیکشن ہوا کرتا تھا، جو روزانہ صبح میں بھی اور شام میں بھی جو ہے سو آیا کرتا تھا۔ شہر کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر صبح شام، پھر آہستہ آہستہ جس طریقے سے یہ آبادی بڑھتی گئی، شہریانے کا عمل بڑھتا گیا، تو ہوا کیا کہ یہ جو پینے کے پانی کی سربراہی ہے اس میں جو تسلسل تھا وہ برقرار نہیں رہا۔ 2 دن میں ایک مرتبہ آج جیسے پینے نل کا پانی ہمیں گھروں میں جو ہے سو آتا ہے، اور صاف پینے کا پانی وہ بھی صاف ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے جو ہے کئی ایک سوالات اور شکوک ہیں۔ ایسے میں لوگ باہر سے پینے کا پانی خریدنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو جو زیر زمین پانی کی سطح تھی وہ بھی مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو ملٹی اسٹوریج بلڈنگ ہے یہ کیا کر رہے ہیں، 24 آورس واٹر سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے جس طریقے سے زیر زمین پانی کا استحصال یا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ زیر زمین پانی کی سطح بھی جو ہے سو گھٹتی جا رہی ہے۔ بارش کے موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم گرما میں درجہ حرارت بے انتہا بڑھ جا رہا ہے۔ تو یہ اور ایسے ہی بہت سارے چیلنجز ہیں جو شہریانے کی وجہ سے آج ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس سارے پس منظر میں یہ چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ صحافت کے طلباء کو پرائیویٹائزیشن کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے، اربنائزیشن شہریانے کا جو عمل ہے اس کے کیا فوائد ہے، اس کے کیا منفی پہلو ہے، وہ بھی جو سے واقف ہونا چاہیے۔ عزیز طالب علم، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ ان کلاسز سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات ہمیں آپ گوگل کلاس روم کے ذریعے سے ضرور پوچھیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنے اچھے سے خیال رکھیے گا۔ اور اپنی کلاس ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آج ہم جامعہ عثمانیہ کا جو شعبہ ترسیل نام اور صحافت، جی ہاں، ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، عثمان سٹی کے جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سیمینار لائبریری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی دن آپ کو موقع ملا تو ضرور آپ یہ جو تاریخی آرٹس کالج عثمان سٹی کی بلڈنگ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔